I think the Wahhabi ideology is میرے خیال میں وہابیت کا نظریہ انتہا پسندی کا ترجمان اور لفظ بظاہر اسلامی ہے. کوئی گہرائی اور پیچیدگی بھی نہیں پائی جاتی، دو رخی حالت پائی جاتی ہے، یا سفید ہے یا سیاہ. اگر انہوں نے کسی اصل کو بیان بھی کیا ہو تو وہ دنیا کے حالات اور مسائل کو مد نظر رکھے بغیر اس کی پیروی کرتے ہیں. laying out in You can see the evil in their face. Do not mix with people who do not prostrate to the oneness of Allah Ta'ala. Do not prostrate to the Almighty Lord. Keep far away from people like that. At least I say we Muslims should have that kind of power all over the world. The leader of pride or arrogance are no other than the Jews. Wallahi, they got the most. which is the exact opposite of the way our Prophet, peace be upon him, وہابیت کی روش اسلام اور پیغمبر اسلام کے بالکل برخلاف ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں دنیا کے موجودہ حالات اور عالمی سیاق و سباق کو مد نظر قرار دیا تھا. at least ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہابیت اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھتی، لیکن سعودی عرب میں ان کی حکومت کی پالیسی میں بظاہر اس پر عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات اس حد تک محدود، انتہا پسندانہ اور تعصب آمیز ہے جو ایک عظیم خطرے اور دنیا کے مسلمانوں کے حق میں ایک ظلم میں تبدیل ہو رہی ہے. to the very Muslims of this world. محمد بن عبد الوہاب نے توحید کی تعریف میں لا الہ الا اللہ کی عبارت پیش کی، جس کے مطابق صرف اس کی تعلیمات کے معتقد افراد ہی مسلمان اور موحد شمار ہوتے تھے اور دوسرے سب اسلامی عقیدے سے خارج تھے. And he started وہابیت کی تحریک محمد ابن the concept عبد الوہاب نجدی نے شروع کی، that he's only جو 18ویں صدی میں سعودی عرب میں زندگی گزار رہا تھا. اس نے اس فرقے کی بنیاد توحید کے مفہوم پر رکھی جو مکمل طور پر اسلامی ہے، لیکن موضوع کا اس نے انتہائی محدود اور تنگ نظری سے کیا. اس نے اس غلط طرز فکر اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر بہت سے اسلامی فرقوں کو بدعت کا نمونہ اور حتیٰ انہیں کافر قرار دیا. مثال کے طور پر وہابیت کے وجود میں آنے کی جگہ یعنی نجد میں ایک صحابی پیغمبر کی قبر تھی جسے اس نے مسمار کر دیا. وہ ایک سیاست مدار یا کافر نہیں تھے بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے تھے. followers of the Prophet. محمد ابن عبد الوہاب سے قبل کی 12 صدیوں کے عرصے میں تفسیر قرآن کے کم از کم 3500 مسلم موجود تھے جنہیں اس شخص نے نابود کر دیا اور اس کا کہا ہوا ہی مستند ہوتا تھا. It is a pure, وہابیت ایک انتہا پسندانہ اور بنیاد پرستانہ مذہب ہے. اگر میرا نظریہ جاننا چاہیں تو وہابیت عالم اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. accepted in the Muslim world. According to his view, اس کے نقطۂ نگاہ کے مطابق اسلام کی اصل توحید و یکتا پرستی اور ہر قسم کے شرک و بت پرستی کا انکار ہے. اسی بنا پر ہر قسم کی زیارت اور غیر خدا حتی ائمہ دین سے توسل شرک اور توحید کے منافی ہے. and denying monotheism. معتقدین کے محمد ابن عبد الوہاب کی تعبیر کے مطابق عالم بشریت اور سنی اور شیعہ مسلمانوں کا شرک دور جاہلیت کے ان عربوں کے شرک سے بالاتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل زندگی گزارتے تھے. برانگیختان رسول. Wahhabis are probably the most extreme. وہابی فرقہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ انتہا پسند فرقہ ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کے فرقے مسلمان نہیں ہیں، اور اسی سبب سے انہوں نے پیغمبر خدا کے متعدد صحابیوں کی قبریں اور حتیٰ ان کی مادر گرامی کی قبر بھی مسمار کی ہے. تاریخی اور ثقافتی ورثے کے خلاف اس طرح کے دہشت گردانہ اقدامات سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ افراد کسی حد تک انتہا پسند ہیں، اور ان کی انتہا پسندی اسی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی تعصب رکھتے ہیں. گرچہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی طاقت کے استعمال کی توانائی کا ان میں فقدان پایا جاتا ہے،
لیکن تضاد یہاں پر ہے کہ ان سے نفرت کے باوجود یہی عیسائی اور یہودی ان کی مالی امداد بھی کرتے ہیں. Paid by the very people they hate. اس نے اپنے انحرافی افکار کی ترویج کے لیے ایسے حالات سازگار پائے کہ کبھی کبھار قبر پیغمبر پر جاتا اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پیغمبر کا زندہ ہونا اور ان سے حاجت طلب کرنا ایک عبث اور بیہودہ کام ہے، اپنے عصا سے پیغمبر کی قبر پر مارتا اور کہتا یا محمد قم ان کنت حیا. بخاری کی ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ ایک بزرگ قبیلہ نے پیغمبر سے کہا کہ جس نے بھی آپ کی پیروی کی تو اس کے قبیلے والوں نے اسے ترک کر دیا اور اس پر حملہ کیا، اور یہ ایک ایسا رد عمل ہے جس کا سامنا ہر اس مسلمان کو کرنا پڑ سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ حقیقی اسلام سے لوگوں کو متعارف کرائے. The religion of Islam to the people. I don't believe. میری نظر میں وہابی نظریات کو تاریخی لحاظ سے اور نہ ہی اسلامی ورثے کے طور پر سنی فقہ کے تعارف کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا. آپ سنیوں کی روایتی تعلیمات کا بہت سے اجتماعات میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات فرقہ وہابیت سے یکسر مختلف ہیں، جبکہ مغرب میں بسنے والے سنی مسلمانوں کا زیادہ تر رجحان وہابیت کی جانب ہے. آل سعود نے جو اپنے عقائد اور سیاسی بقا کو اس کے افکار و نظریات کی مرہون منت سمجھتی ہے، اب تک صرف دیگر اسلامی فرقوں کے احتجاج کے خوف سے مزار پیغمبر اسلام کو منہدم سے اجتناب کیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اس نے مسجد النبی کی تعمیر و توسیع کے بہانے سے قبر کو اس مسجد کے ایک گوشے میں کر دیا ہے تاکہ آسانی سے دیکھی نہ جا سکے. They actually wanted to destroy it. وہابی یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں قبر پیغمبر کو بھی ویران کر دیں، لیکن عالم اسلام کے دباؤ کے سبب وہ کوئی اقدام نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے گزشتہ 10 سے 20 برسوں کے دوران متعدد مقدس مقامات مثلا قبر حضرت خدیجہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت الشرف اور آپ کی جائے ولادت کو مسمار کر دیا ہے. Has been destroyed. محمد بن عبد الوہاب افکار پیغمبر کے برخلاف معتقد تھا کہ کوئی بھی صرف شہادتیں پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ زبان سے کہنا عمل کے بغیر اہمیت نہیں رکھتا، اور جو کوئی بھی شہادتیں پڑھ لے لیکن اسلاف سے مدد و استعانت طلب کرے یا ان سے توسل کرے تو وہ کافر ہے اور ان کا خون بہانا اور ان کے اموال پر قبضہ جائز ہے. That lead us to describe these incoherent. And one day, inshallah, implement the Sharia over that day, inshallah. وہ اپنے اسلام کو حقیقی اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام ویسا نہیں کہ جیسا وہ پیش کرتے ہیں. اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بے گناہ کا خون بہائیں. اسلام کوئی درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کسی حیوان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. So there is no way in Islam. اس بنا پر اسلام میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں